بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کی رات میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ ایک بہت ہی ہینڈسم انسان تھا۔ شادی سے پہلے میں نے اس کی کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ آج اسے دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی کہ میری ماں نے میرے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ لیکن جب میں صبح اٹھی تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا، اور پھر میری نند نے آ کر مجھے بتایا کہ رات کو امی کی بیماری کی وجہ سے بھائی تو ساری رات ہاسپٹل میں تھے۔ یہ سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج صبح سے رو رو کر میرا برا حال تھا۔ کئی دفعہ دل میں یہ خیال آیا کہ گھر چھوڑ کر ہی بھاگ جاؤں، لیکن ماں باپ کی عزت کے خیال سے صرف رونے پر ہی اکتفا کر کے بیٹھ گئی۔ جب دل میں کوئی خاص بسا ہو تو کوئی لڑکی کسی دوسرے مرد کا خیال تک دل میں نہیں لاتی، اور میرے ماں باپ تو میری مرضی کے خلاف میری شادی کرنے پر تل گئے تھے۔ میرے بہت ہنگامہ کرنے کے باوجود بھی وہ دونوں اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں نے 1000 دفعہ اپنی ماں کو یہ بات سمجھائی کہ ماں، میں صرف اور صرف دانیال سے محبت کرتی ہوں، کسی اور کا میں سوچ بھی نہیں سکتی امی۔ لیکن ماں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی، بیٹا دانیال ہماری برادری کا نہیں ہے۔ اور ہم لڑکیاں اس برادری والے نظام سے بہت تنگ تھیں۔ ہر اچھی لڑکی کا رشتہ کسی بھی لڑکے سے صرف یہ کہہ کر کروا دیا جاتا کہ برادری میں اور کوئی جوڑ کا رشتہ موجود نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے برادری میں ہی ایک اچھا رشتہ دیکھا تھا۔ ماں نے مجھ پر بہت زور ڈالا، میری بچی ایک دفعہ اس لڑکے سے مل تو لو، تم اس کی تصویر ہی دیکھ لو۔ لیکن میں کسی صورت بھی راضی نہیں تھی۔ میرے دل کو ہرگز بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ میں دانیال کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی کرتی۔ میں جتنی کوشش کر سکتی تھی کر چکی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے میرے لیے آخری فیصلہ لکھ ڈالا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں دانیال کی محبت کو ایک طرف رکھ کر اپنے ماں باپ کی عزت پر قربان ہو گئی۔ میں نے اپنے جذبات کو ایک کنارے لگایا اور نکاح نامے پر آنسو بہاتے ہوئے دستخط کر دیے۔ اب میں دانیال کی محبت نہیں بلکہ فراز کی بیوی تھی۔ میری ماں نے بتایا تھا کہ میری بچی فراز کی بہت اچھی فیملی ہے، وہ ہماری ہی برادری سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی موبائل کی دکان ہے جہاں پر وہ اچھا خاصا کما لیتا ہے، اور تمہیں اس کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی بیٹا۔ لیکن میں دراصل محبت کی متلاشی تھی، اور وہ دانیال کی محبت تھی۔ مجھے فراز کے پیسے والے ہونے یا اس کی اچھی فیملی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ میں نے دانیال کے ساتھ اپنی زندگی کے بہت خوبصورت لمحات گزارے تھے۔ وہ اکثر کالج سے واپسی پر مجھے لینے آتا اور ہم دونوں گھنٹوں گھنٹوں بائک پر سیر کرتے۔ وہ میرے ساتھ بہت ساری خوبصورت تصویریں بنواتا، اور ہم دونوں کی بہت ساری اسی طرح کی یادیں میرے موبائل میں بھی موجود تھیں، جنہیں شادی سے ایک دن پہلے میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا کیونکہ اب ان یادوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دانیال نے میرے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے کوئی جلدی نہیں کی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ دانیال میرا رشتہ ہونے والا ہے، تبھی اس نے میرے گھر رشتہ نہیں بھیجا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں اور اتنی جلدی شادی کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں کر نہیں سکتا۔ میں اس کی پریشانیاں اور مجبوریاں جانتی تھی، لیکن پھر بھی اپنے والدین کو نہیں روک سکتی تھی۔ جیسے ہی میرا نکاح فراز سے ہوا، میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا، دیکھو چندا، تمہیں دانیال کو مکمل طور پر بھول جانا چاہیے۔ میری بڑی بہن نے مجھے بتایا، میری پیاری بہن، نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان تمام پرانے وقتی جذبات کو بھول جاتا ہے، کیونکہ نکاح سے زیادہ کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ تو تم بھی اب دانیال کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ بہت جلد تمہیں خود بخود ہی فراز سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسے رشتے میں اتنی ہی کشش رکھی ہے۔ اپنی بڑی بہن کی باتیں سن کر میں نے یہی سوچا کہ میری بہن ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ اب جب کہ میں ایک شخص سے نکاح کر چکی ہوں تو یہ میرا فرض ہے کہ میں ایمانداری کے ساتھ اس شخص کے ساتھ رشتہ نبھاؤں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کے بعد تو جیسے
میرے جسم میں جان ہی باقی نہ رہی۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو میری نندوں نے مجھے بہت محبت سے فراز کے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ میرے شرارے کو اچھے سے بیڈ پر پھیلا کر میرا گھونگھٹ نکال دیا۔ وہ سب بہانے بہانے سے مجھے چھیڑ رہی تھیں اور آپس میں بھی ہنسی مذاق کر رہی تھیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کمرے سے باہر چلی گئی اور میں فراز کے انتظار میں اکیلی بیٹھ گئی۔ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اب میری دنیا صرف اور صرف فراز ہے، اور دانیال اب میرے تصور میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا دل پر کوئی اختیار تو نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنے جذبات کو کنٹرول تو کر ہی سکتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ اب میں صرف اور صرف اپنے اور فراز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے اب تک غصے میں نہ ہی فراز کی کوئی تصویر دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ ہماری برادری میں اب اچھے لڑکے بہت ہی کم رہ گئے تھے۔ جتنے بھی لڑکے تھے نہ وہ تعلیم یافتہ تھے اور نہ ہی وہ بہت اچھا کماتے تھے، لیکن ہمارے پاس برادری کا نظام ہونے کی وجہ سے یہ مجبوری تھی کہ لوگ اپنی اچھی اچھی بیٹیوں کی شادیاں بھی عجیب عجیب لڑکوں سے کر دیتے۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ فراز ایسا ہی کوئی لفنگا سا لڑکا ہوگا جیسا کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے برادری کے لڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کوئی 1.5 گھنٹہ گزر گیا اور فراز ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میں تنگ آ کر بیڈ پر سے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور مجھے اپنے بیڈ کے قریب آتے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت میں واقعی دانیال کو مکمل طور پر بھول چکی تھی اور اپنے آنے والے شوہر کے بارے میں ہی سوچنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے جب کمرے میں آنے کے بعد میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ فراز تو ایک انتہائی خوبصورت انسان تھے، بہت زیادہ ہینڈسم۔ ان کی نیلی نیلی آنکھیں بالکل سمندر جیسی تھیں۔ فراز کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے والد نے واقعی میرے لیے بہت اچھا لڑکا چنا ہے۔ پہلے تو فراز کچھ دیر تک خاموشی سے میرا چہرہ تکتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے میری تعریف کی۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید فراز گمگو اور شرمیلے ہیں کیونکہ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح کھل کر بات نہیں کر رہے تھے۔ نکاح کے رشتے میں واقعی ایسی ہی کشش تھی کہ میں سب کچھ بھول کر فراز کی ہو گئی، اور ایک دفعہ بھی دانیال میرے تصور میں نہیں آیا تھا۔ میں فراز کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی، ازدواجی زندگی شروع کر چکی تھی۔ جب شادی کے اگلے دن صبح میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے اٹھ کر بستر پر اپنے برابر والی جگہ پر نظر ڈالی تو فراز وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے واش روم میں بھی چیک کیا، وہ وہاں بھی نہیں تھے۔ شاید کمرے سے کہیں باہر ہوں۔ میں نہا دھو کر تیار ہونے لگی، اتنے میں میری بڑی نند نے آ کر بتایا، وہ نا رات کو اچانک اماں کی کرتے میں شدید تکلیف ہونی شروع ہو گئی تھی۔ دراصل اماں کو کرتے میں پتھری ہے اور ہر تھوڑے دن کے بعد انہیں شدید درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے فراز بھائی کو اچانک ہی اماں کو ہاسپٹل لے کر بھاگنا پڑا اور وہ رات سے ہاسپٹل میں ہی ہیں۔ ہم نے یہ سوچ کر آپ کو پریشان نہیں کیا کہ آپ شاید سو چکی ہوں گی۔ اپنی نند کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور میں نے اسے بتایا، لیکن رات کو فراز تو میرے ساتھ کمرے میں ہی تھے۔ میری نند نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تو رات سے ہاسپٹل میں ہے اور گھر میں ہمارے چھوٹے بھائی کے علاوہ کوئی اور مرد ہے ہی نہیں۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، مجھے غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے ساری رات تمہارے بھائی کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ یہ سن کر میری نند چونک اٹھی اور جلد ہی اس نے اپنی بہنوں کو بھی جمع کر لیا، اور اب وہ سب مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اور جب میں اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی تو انہوں نے کہا، اب تو بھائی کے آنے پر ہی سارا معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں فراز اپنی ماں کو لے کر جب گھر واپس آئے تو ان کی بہنوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ فراز مجھے انجان نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں، اور انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ میں تو رات بھر ہاسپٹل میں ہی تھا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے چیخ چیخ کر کہا، میں جھوٹ کیوں بولوں گی جبکہ رات کو آپ میرے ساتھ تھے؟ لیکن فراز نے اچانک ہی میرے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا تھا، اور جانے وہ میرے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے رات کسی اور مرد کے ساتھ گزاری ہے اور اب تم مجھے بدنام کر رہی ہو۔
وہ جاننا چاہتے تھے کہ میرے ساتھ ایسے کون سے عاشق ہیں جو شادی کی پہلی رات ہی میرے کمرے میں چلے آئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر یہ الزام بھی لگایا۔ جب تم نے یہ دیکھا کہ میں گھر پر نہیں ہوں تو تم نے اپنے کسی عاشق کو اپنے کمرے میں گھسا لیا۔ میں جتنا زیادہ اپنے کردار کی گواہی دے رہی تھی وہ اتنا ہی زیادہ مجھے بد کردار ثابت کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ رات میں نے ان کے ساتھ ہی گزاری تھی۔ میرے کمرے میں آنے والا کوئی اور مرد نہیں بلکہ وہ فراز ہی تھے۔ ان کی نیلی سمندر جیسی آنکھوں کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ لیکن میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ جس کے ذریعے میں اپنی بے گناہی پیش کرتی۔ اتنے میں میری بہنیں اور اماں رسم کے مطابق ہمارے گھر ناشتہ لے کر آ گئے۔ فراز اور ان کی بہنوں نے سارا قصہ میری ماں کے گوش گزار کر دیا۔ مجھے ہر طرح سے مجرم ثابت کر دیا گیا تھا۔ فراز کی بات سنتے ہی میری ماں نے میرے منہ پہ ایک تھپڑ اور جڑ دیا اور مجھے اس طرح ذلیل کیا جیسے میں ہی گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، بہت کوشش کی۔ امی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، فراز جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن میری ماں نے کسی طرح مجھے بے گناہ نہیں مانا۔ ان کی نظر میں ہی قصوروار تھی۔ فراز کے گھر والوں نے تو مجھے میری ماں کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا اور ان کے کہنے کے مطابق میں ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو شادی کی پہلی رات ہی کسی غیر مرد کی ہو گئی تھی۔ میں نے فراز کے پاؤں پکڑ لیے تھے لیکن وہ کسی صورت سچ قبولنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے جھوٹ میں اتنی صفائی تھی کہ مجھے خود اپنے آپ پر شبہ ہو رہا تھا کہ شاید مجھے ہی رات کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن میں ان نیلی آنکھوں کا کیا کرتی جو میرے دل و دماغ میں بس چکی تھی؟ مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، میرے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا تھا۔ میں روتی پیٹتی اپنے گھر آ گئی تھی۔ میرے تو گھر والے بھی مجھے ہی مجرم سمجھ رہے تھے۔ اماں کو یہی لگ رہا تھا کہ میں نے فراز کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر دانیال کو اپنے گھر بلایا ہے۔ میں نے بارہا اماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اماں، اگر میں نے دانیال کو بلایا ہوتا تو میں یہ بات چھپانے کے بجائے خود ہی ڈھنڈورا کیوں پیٹتی؟ اس کے جواب میں اماں نے جو کہا وہ سن کر میں تو سکتے میں ہی آ گئی۔ اماں کے مطابق تو فراز کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی نا، اور ہو سکتا ہے کہ تو نے فراز سے طلاق لینے کے لیے ہی یہ سارا کھیل رچایا ہو۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، ماں میں کیوں اپنا گھر اجاڑنا چاہوں گی؟ لیکن ہر بار اماں نے یہی جواب دیا، تو دانیال سے محبت کرتی تھی اسی لیے تو نے اپنا گھر بسانا ہی نہیں چاہا۔ میرے گھر والوں نے مجھے ایک کمرے میں قیدیوں کی طرح بند کر دیا تھا۔ اب میرے ہی گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میری ماضی کی محبت میری زندگی کا سب سے بڑا جرم ثابت ہوئی تھی، جبکہ میں نے دل سے اپنی محبت کو چھوڑ کر فراز کو اپنایا تھا، لیکن فراز نے جو میرے ساتھ کیا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری تو فراز سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، میں نے تو اسے پہلی بار شادی کی رات ہی دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اس نے میری پوری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھتی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، لیکن میں کس طرح جان پاتی؟ مجھے تو میرے گھر والوں نے بند کر دیا تھا اور فراز نے بھی پلٹ کر ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میری بہن جب بھی میرے کمرے میں کھانا دینے آتی میں اس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگتی۔ میں ایسی ذلت بھری زندگی سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ میری بہن کو مجھ پر کچھ رحم آنے لگا تھا، یا شاید اسے میرے آنسوؤں کی سچائی نظر آنے لگی تھی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا تب میں نے اپنی بہن سے کہا، میری بہن، مجھے کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر نکال دو، میں ایک بار فراز سے ملنا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میری بہن نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکال دیا اور میں اپنی بہن سے فراز کی دکان کا پتہ لے کر اس کی دکان پر پہنچ گئی۔ جب میں فراز کی دکان پر پہنچی تو فراز دکان پر ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دبی دبی آواز میں قرایا اور کہنے لگا، چلی جاؤ یہاں سے۔ لیکن آج میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ میں نے فراز سے کہا، اگر آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے نا تو میں شور مچا کر سب لوگوں کو جمع کر لوں گی اور اس طرح آپ کی بھی بدنامی ہوگی۔ میرے پاس تو بدنام ہونے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں تھا، لیکن فراز کو اپنی بدنامی کا بہت ڈر تھا۔ میرے یہاں شور مچانے سے اس کے کاروبار کو خطرہ تھا متاثر ہونے کا، اسی لیے وہ دکان سے نکل کر باہر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کونے میں لے گیا۔ میں نے فراز سے کہا، مجھے
صرف اتنا بتا دو کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تم جانتے ہو کہ میں بد کردار نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تم نے مجھے سارے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا، اور اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں، تمہاری عزت ہوں۔ جس پر فراز کے جواب نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا، اگر شادی سے پہلے میں نے تمہیں دیکھ لیا ہوتا نا تو میں کبھی تم سے نکاح نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو جس نے سارے زمانے میں خود کو رسوا کیا ہوا ہے۔ فراز نے بتایا، میں نے تمہاری بہت ساری تصویریں بہت سارے لڑکوں کے موبائل میں دیکھی ہیں۔ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی کبھی نہیں مان سکتا جس نے اتنے لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا، یہ سب جھوٹ ہے فراز، ایسی کوئی بات نہیں، میرے کسی سے کوئی تعلقات نہیں تھے۔ میں نے اپنی سچائی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، البتہ میں نے اسے دانیال کے بارے میں ساری حقیقت بتا دی اور دانیال کے لیے اپنی محبت کا بھی بتا دیا، لیکن میں یہ الزام قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی کہ میرے بہت سارے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ فراز نے مجھے بتایا، دیکھو، میری موبائل کی دکان ہے جہاں اکثر لڑکے اپنے موبائل کی ریپیئرنگ کروانے بھی آتے ہیں، اور میں نے بہت سارے لڑکوں کے موبائل فون میں تمہاری تصویریں دیکھی ہیں، اور شادی کی رات جب میں نے تمہارا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے پہچاننے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ میں جان گیا تھا کہ تم وہی لڑکی ہو جو بہت سارے لڑکوں کے موبائل فون کی گیلری کی زینت بنی ہوئی ہو۔ اس لیے انہوں نے بھی مجھے استعمال کیا تھا، لیکن وہ زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ نہیں چاہتے تھے، اور مجھے گھر سے نکالنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی طرح سب کی نظروں میں مجھے گرا کر ایک بد کردار عورت ثابت کر دیں، کیونکہ اگر وہ مجھے اس کے بغیر ہی چھوڑ دیتے تو انہیں اور ان کے خاندان کو برادری سے نکال دیا جاتا۔ وہ جب اپنی اماں کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ جب ان کی اماں کو کچھ آرام آ گیا تو ان کے دوست نے یہ کہہ کر فراز کو گھر واپس بھیج دیا، ابے یار، آج ہی تیری شادی ہوئی ہے، جا تو گھر چلا جا، اماں کا خیال میں رکھ لوں گا۔ اماں تو ویسے بھی نیند کی دوائی کھا کر سو جاتی ہیں۔ اور واقعی اماں نیند کی دوائی کھا کر سو چکی تھی۔ فراز نے مجھے بتایا کہ میں پھر دوست کے کہنے پر خاموشی سے گھر چلا آیا۔ جب میں گھر آیا تو گھر میں سامنے کی طرف کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب اپنے ہی کمروں میں جا چکے تھے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا آیا اور تمہارے ساتھ کچھ وقت تک رہا، اور صبح ہونے سے پہلے ہی جیسے تمہیں نیند لگی میں واپس ہاسپٹل چلا گیا۔ ہاسپٹل جانے کے بعد میں نے اپنے دوست کو یہی بتایا کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اور میں گھر نہیں جا سکا۔ فراز کی باتوں نے مجھے عجیب پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے میری تصویریں بہت سارے لڑکوں کے موبائل میں دیکھی ہیں، جبکہ میری تصویریں تو صرف اور صرف دانیال کے موبائل میں ہوا کرتی تھیں۔ جب یہ بات میں نے فراز کو بتائی تو اس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری تصویریں دانیال نے ہی سارے جہاں میں بانٹتی ہوں۔ میں نے فراز کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں۔ فراز نے اب تک مجھے طلاق نہیں دی تھی، اس لیے مجھے امید تھی کہ میرا رشتہ دوبارہ جڑ سکتا ہے۔ فراز نے کہا، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو مجھے اپنی سچائی ثابت کر کے بتاؤ۔ تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تمہاری زندگی میں صرف اور صرف دانیال ہی تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہی اپنے موبائل سے دانیال کو فون ملایا اور موبائل کو سپیکر پر کر دیا۔ میرے پاس یہی واحد طریقہ تھا کہ میں دانیال کے منہ سے ساری سچائی بیان کرواتی اور فراز کو مجھ پر یقین آتا۔ دانیال نے فون اٹھاتے ہی مجھ سے خیریت دریافت کی۔ میں نے دانیال سے غصے میں پوچھا، دانیال، تم نے کیوں میری تصویریں اتنی لڑکوں کو بانٹی ہیں؟ جس پر دانیال نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، ارے وہ سب میرے دوست ہیں، اسی لیے میں نے ان سب لڑکوں کو تمہاری تصویریں بھیج دیں تاکہ وہ سب دیکھ لیں کہ میں نے کیسی لڑکی پھنسا رکھی تھی۔ دانیال کے الفاظ نے مجھ پر جیسے بم گرا دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اور وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن اس نے تو میری عزت کا جنازہ ہی نکال دیا۔ میری شادی شدہ زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے بد کردار قرار دے دیا تھا، اور اب تو میرے گھر والے بھی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ میں نے دانیال جیسے لڑکے پر بھروسہ کر لیا تھا۔ فراز نے جب سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا تو انہوں نے میرے ہاتھ سے فون لے کر
دانیال کی بہت اچھی طرح سے کھنچائی کی اور دانیال کو دھمکی دی۔ بات سنو، فوری طور پر میری دکان پر آؤ اور اپنے سارے دوستوں کے موبائل کی تصویریں ڈیلیٹ کرو، ورنہ میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ فراز ایک امیر آدمی تھے، انہوں نے دانیال کو دھمکی دی۔ میں سائبر کرائم میں دانیال تمہاری شکایت درج کروا کے تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، میرے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ دانیال کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ وہ پھنس گیا ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میری ساری تصویریں اپنے اور اپنے دوستوں کے موبائل سے ڈیلیٹ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ فراز نے مجھے کہا، ابھی تم اپنے گھر چلی جاؤ، میں خود تم کو لینے آؤں گا اور جو کچھ ہو چکا اس کا ازالہ کروں گا۔ میں نے غلط فہمی میں آ کر تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن میں نے خود تمہاری تصویریں 4-5 لڑکوں کے موبائل میں دیکھی تھیں، اس لیے میرا گمراہ ہونا مشکل نہیں تھا۔ البتہ اب میں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں خود عزت کے ساتھ اپنے گھر واپس لے کر جاؤں گا۔ اور اگلے ہی دن فراز اپنی اماں کو لے کر ہمارے گھر آیا اور اس نے ساری بات میرے اور اپنے ماں باپ کے سامنے رکھ کر میرا دفاع کیا، اور ایک بہترین شوہر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہ مجھے اپنے ساتھ واپس گھر لے آیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، اور اب جب کہ مجھ پر دانیال کی حقیقت پوری طرح کھل گئی تھی تو میں بھی شرمندہ تھی۔ فراز کے گھر والے پڑھے لکھے اور اچھے لوگ تھے، انہوں نے میری بدنامی پھیلانے کے بجائے برادری میں یہ کہہ کر ولیمے کی تقریب منسوخ کر دی تھی کہ ان کی اماں کے گردے میں شدید تکلیف ہے، جب وہ صحت یاب ہو جائیں گی تو ولیمے کی تقریب دھوم دھام سے کی جائے گی۔ فراز کو میرے اور دانیال کے ماضی پر اب کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں نے ان سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی اور ہر بات حرف بحرف سچ بتا دی تھی۔ شادی کے 15 دن کے بعد آج ہمارا ولیمہ دھوم دھام سے ہو رہا تھا۔ نیلے رنگ کے پینٹ کوٹ میں نیلی نیلی آنکھوں کے ساتھ فراز بالکل شہزادہ لگ رہے تھے۔ میں خدا کی شکر گزار تھی کہ میں نے دانیال کی محبت میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لیا تھا۔ محبت وہی ہوتی ہے جس کا آغاز نکاح سے ہو، اور اگر کبھی نامحرم سے محبت ہو بھی جائے تو سب سے پہلا تقاضا نکاح کا ہی ہونا چاہیے۔ نامحرم رشتے اور نامحرم سے محبت صرف اور صرف بربادی کا ہی سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔